جب ملکہ بلقیس چلنے لگی اپنے محل سے تو چلنے سے پہلے اس نے اپنے تخت کو، جو کہ اس کا تخت تھا، اور یہ بات بھی آپ سن چکے ہیں، 80 گز وہ لمبا تھا، 40 گز وہ چوڑا تھا، 30 گز وہ اونچا تھا، اتنا بڑا تخت 7 محلوں کے اندر بند تھا، 7 محلوں کے اندر، مطلب محل کے اندر سے پھر ایک محل، اور اس محل کے اندر پھر ایک محل، اور ایسے 7 محل، اور ہر محل کے اوپر دروازہ، اور ہر دروازے کے اوپر تالا، اور ہر تالے کے اوپر ایک چوکیدار نہیں، کئی چوکیدار۔ جی آپ بھی جب گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں تو اپنے قیمتی سامان کو کیا کرتے ہیں؟ لاک کر دیتے ہیں، بھئی کوئی چوک کے لے نہ جائے۔ اس نے بھی اپنا جڑا ہے سی ساز و سامان، اپنا تخت، اپنی حکومت، اس کو محفوظ کیا، کیونکہ وہ ملک سے نکل رہی تھی، تو نکلنے سے پہلے اس نے اپنے تخت کو محفوظ کر دیا، لاک کروا دیا کہ میرے تخت تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ چل پڑی حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں جانے کے لیے۔ 1500 میل سے زائد کا یہ سفر تھا، 1500 میل سے بھی 1500 کلومیٹر، 1500 میل، کلومیٹر نہیں، 1500 میلوں سے بھی زیادہ یہ سفر تھا، اور یہ وہ سفر طے کر چکی تھی، بس 3 میل کا سفر باقی رہ گیا تھا۔ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچنے میں ابھی کتنے میل باقی تھے؟ بس 3 میل باقی رہ گئے تھے۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام صبح کے وقت آپ اپنی ایک مجلس منعقد کرتے، اور اس مجلس کے اندر آپ فیصلے کرتے تھے۔ دوپہر کے وقت تک وہ مجلس ختم ہو جاتی تھی، آپ فیصلے فرما رہے تھے۔ اسی دوران آپ کے دل میں یہ بات آئی، خبر تو آپ کو مل چکی تھی کہ ملکہ بلقیس آ رہی ہے، آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ ملکہ بلقیس تو آ رہی ہے میری عظمت دیکھنے کے لیے، میرا دربار دیکھنے کے لیے، میری شان و شوکت دیکھنے کے لیے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسے اپنی عظمت دکھائیں، اپنی شان و شوکت اسے دکھائیں، اسے پتہ بھی چلے کہ ہم کیا ہیں۔ آپ کو نہیں سمجھ آئی ابھی؟ کبھی کبھی یہ بھی دکھانا پڑتا ہے کہ میں کیا ہوں، اللہ کرے ہون دوان سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ دکھانا پڑ جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، ویسے کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے۔ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے، جو دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کی طرف مخاطب ہوئے، ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، آیت نمبر 38، قالا، اس حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الملأ، اے میرے وزیرو، ایکم یأتینی بعرشہا، ایکم تم میں سے کون، یأتینی میرے پاس لے کے آئے گا، بعرشہا ملکہ بلقیس کا تخت، ملکہ ان جڑے ستے ہو نا سجے کھبے ذرا تکو، ہاں بھائی بندہ ستا ان جگا دیو، گل جاگ کے سنن والی ہے، سو کے سنن والی گل نہیں۔ سجے کھبے ذرا چیک کر لو کہ بندہ ستا ہے تے نہیں۔ یہ ستیا بندہ کہڑا ہوندا نا مجلس وچ نحوست پیدا کر دیندا، وہ ایک سو جائے تو پھر سارے ہی نال نال سو جاندے نا جی۔ چلے میں بات کیا عرض کر رہا تھا، بھلا تم میں سے کون میرے پاس لے کے آئے گا ملکہ بلقیس کا تخت؟ اچھا آپ کچھ اور بھی اپنی عظمت دکھانے کے لیے فرما سکتے تھے، تخت کی بات آپ نے کیوں کی کہ تخت لے کے آئے گا؟ یہ اس لیے فرمایا کیونکہ ملکہ بلقیس کو جتنا گھمنڈ تخت پہ تھا نا، اتنا کسی اور چیز پہ تھا نہیں۔ اسے گھمنڈ ہی اپنے تخت کا تھا، بھائی بات سمجھیے گا، اسے غرور اپنے، یہ کچھ لوگوں کے اندر نا فخر ہوتا ہے، ایک فخر،
फखर का कीड़ा, अल्लाह करे होण समझ जाओ, किदा कीड़ा? फखर दा, गुरूर दा, तकब्बुर दा कीड़ा। वो कीड़ा ना अंदरों हर वक्त सट मारदा रहिंदा है। कई लोगों में बरादरी का कीड़ा होंदा, मेरी बरादरी बड़ी वड्डी है। कई लोगों खानदान, मेरा खानदान बड़ा बड़ा है। कई लोगों मेरा कबीला बहुत बड़ा है। बाज़ लोगों के अंदर अपने इल्म का बड़ा गुरूर होता है, मेरे पास इल्म बहुत ज्यादा है। बाज़ लोगों के अंदर अपने किसी कह ले मनसब का गुरूर होता है, मेरा मनसब बहुत बड़ा है। तो ये मुख्तलिफ किस्में हैं। हर एक के अंदर गुरूर की कैटेगरी क्या होती है, बोलिए? अलग अलग। किसी में मनसब का गुरूर, किसी में इल्म का गुरूर, किसी में बरादरी का गुरूर, किसी में जात पात का गुरूर, किसी के अंदर अपनी बहुत बड़ी कोठी हो तो उसका गुरूर, मेरी कोठी बहुत बड़ी है। किसी के अंदर अपनी गाड़ी का गुरूर, मेरे पास गाड़ी बहुत बड़ी है, वगैरह वगैरह। हम जो मौलवी होते हैं, उलमा, हमारे अंदर भी गुरूर के कीड़े मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पर बाद लोग, मेरी मनता बड़ी है जी, मेरे हाथ से चुम्मण वाले बड़े जी, मेरे बैनर चुकने वाले बड़े जी। हर एक के अंदर ये अलग अलग कैटेगरी है। बाद लोग, मेरे अंदर हुस्न बहुत ज्यादा है, बाद लोगों में हुस्न का गुरूर होता है, मेरी खलड़ी बड़ी चिट्टी है, मेरा रंग बड़ा गोरा है। हर एक के अंदर गुरूर, बोलिए क्या होता है? अलग अलग। मलकाए बल्कीस के अंदर सबसे बड़ा गुरूर ये था, मेरा तख्त बहुत बड़ा है। तो आपने इरशाद फरमाया, भाई ओदा तख्त मेरे को केड़ा बंदा लेके आएगा? ओदा तख्त जरा चुक के मेरे कदमा च रखो। हाँ भला, गल समझ आई कि नहीं आई? असल च मैं कोशिश कर रहा भाई समझ आए। ओदा तख्त चुक के मेरे कदमा च कौन लेके आएगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अगर ये हुक्म हवा को भी देते ना, आप जानते हैं आप हवाओं के भी बादशाह थे। नाल नाल सुभान अल्लाह कहते जाओ। किसके बादशाह, जरा बोलिएगा? हवाओं के। आप हवा को भी हुक्म देते, एक सेकंड से भी कम वक्त में हवा तख्त को उठा के हजरत सुलेमान के कदमों में ना देती। लेकिन आपने ये बात हवा को नहीं फरमाई। अगर ये बात आप हवा को बता देते, हवा को कह देते, तो वलियों की शान का पता कैसे लगता है? आज कुछ लोग हैं ना, बाबों के मुनकिर हैं, बाबों के। वो कहते हैं बाबे ते शै ही कोई नहीं। जनाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चाहा कि एक तो मलका बल्कीस को पता चले कि मैं कौन हूं, और दूसरा क़यामत तक आने वाले जो वलियों के मुनकिर होंगे, मैं फिर दोहरा रहा हूं बात, जो बोलिएगा वलियों के, जो बाबों की शान के मुनकिर होंगे, उन्हें भी पता चले कि ये बाबे क्या क्या कर सकते हैं। इन बाबों के अंदर खुदा ने कितनी ताकत रखी है, कितनी कुव्वत रखी है, इनको क्या अजमतें अता की हैं। अब देखिएगा, आपको ये भी पता था कि मजलिस में कोई है जो ये काम कर लेगा। बातें सारी छोटी छोटी है ना, मैं चाह रहा हूं वो कवर होती जाए साथ साथ, कोई नुक्ता मिस ना हो जाए। हजरत सुलेमान को मालूम था, वरना अगर आपको पता होता भाई ये इन्ने जोगे हैं नहीं, आप ये बात फिर इंसानों से न फरमाते, अपने वजीरों से, क्योंकि बादशाह सलामत को पता होता है कि मेरे वजीर किन्ने जोगे ने, की कुछ कर सकते हैं। तो जो इन्ने जोगे होंदे ही ना, हजरत सुलेमान ये बात उनको फरमाते ही ना। लेकिन हजरत सुलेमान ने पूछ के बता दिया ना, पूछ के जी। वैसे अगर आप ऐसे हुक्म देते, चल भाई तू उठ जरा तख्त लेके आ, ऐसे भी हो सकता था। ये भी एक अलग नुक्ता है, आप फलां को हुक्म करते, चलो भाई तुम उठो जरा, जाओ तख्त लेके आओ उसका, वो ले आता तख्त। हजरत सुलेमान का उम्मती है, सुलेमान के मजलिस में बैठा हुआ हर शख्स विलायत के उस मकाम पर फाइज था कि कोई भी उठ के कह देता कि मैं ले आता हूं, कोई भी उठ के कह देता कि मैं ले आता हूं, तो वो ले भी आता, क्योंकि उसका कह देना ही काफी था। क्योंकि जब कोई किसी पैगंबर की इताअत में लग जाता है, अब मैं चाहता हूं कि आप इस जुमले पे थोड़ा मजा लें, जब कोई
پیغمبر کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو اللہ اس کی مدد میں خود لگ جاتا ہے. کوئی پیغمبر کی اطاعت کر کے دیکھے تو صحیح. تو اس نے جو کہنا تھا کہ ہاں سلیمان میں لے آتا ہوں، تو اس نے پیغمبر کی اطاعت میں ہونا تھا. اور جو پیغمبر کی اطاعت میں ہوتا ہے، جو پیغمبر کی اطاعت میں ہوتا ہے، اللہ خود اس کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ خود اس کی مدد کر رہا ہوتا ہے. حضرت علی کے لیے ڈوبا ہوا سورج واپس نہیں آیا. بولیے تو صحیح نا، آیا کہ نہیں آیا؟ اور حضور نے یہی بات اللہ کی بارگاہ میں رکھی، اللہم ان علیٰ فی طاعتک وفی طاعت رسولک. اے اللہ، علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. حالانکہ علی نماز کو چھوڑ رہے تھے. علی نماز کو، تو نماز چھوڑنا اطاعت ہے کہ نماز پڑھنا اطاعت ہے؟ نماز پڑھنا اطاعت ہے. لیکن حضرت علی نے تو نماز چھوڑ دی. اور حضور نے فرمایا یا اللہ، علی تیری اطاعت میں ہے، تیرے رسول کی اطاعت میں ہے. یہاں نماز چھوڑنا اطاعت بن گیا ہے. بولیے گا، نماز چھوڑنا اطاعت بن گیا ہے. ویسے علی نے کبھی نماز چھوڑی نہیں تھی، یہ بھی سمجھ لینا بات. اج کئی علی علی کرن والے وہ کہندے نہ نیتی تے نہ قضا کیتی ہے جی، پی ساوی تے ہوش جاوی جی. وہ کہندے سن نماز پڑھن دی کدی لوڑ ہے، اسی تے علی نو منن والے جی. علی نے تو کبھی چھوڑی نہیں ہے. تو آج علی نے کیوں چھوڑ دی؟ علی نے چھوڑ اس لیے دی کہ اگر میں حضور کو جگا کے، کیونکہ حضور حضرت علی کی گود میں آرام فرما تھے، کہ آج اگر میں حضور کو جگا کے نماز پڑھوں گا تو رب میری نماز کو قبول ہی نہیں کرے گا. کیونکہ نبی کو ڈسٹرب کر کے، نبی کے آرام میں خلل ڈال کے، معاذ اللہ نبی کو تنگ کر کے نماز پڑھی جائے، نبی کو دکھ دے کے، تکلیف دے کے، اذیت دے کے نماز پڑھی جائے، تو علی کو پتا تھا رب اس نماز کو قبول ہی نہیں کرتا. رب تے اے واجیاں نمازاں نو اگ لا دیندا ہے. تیریاں انہاں نمازاں نو میں کرنا ہے کی کرنا ہے؟ میں تے او نماز چاہیے ہے جیڑی نماز پیغمبر دی محبت وچ ادا کیتی جائے. تو علی نے چھوڑ دی، سورج ڈوب گیا. حضور نے دعا کی، اللہم ان علیٰ فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس. اے اللہ، سورج کو واپس پلٹا. پھر ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آیا. وہ علی کے لیے واپس پلٹا تھا. بولیے گا کس کے لیے؟ علی کے لیے واپس پلٹا تھا. تو کوئی بھی شخص مجلس سے اٹھ کے کھڑا ہوتا، کہہ دیتا میں یہ کام کرتا ہوں، تو کام ہو جانا تھا. پیچھے اللہ کی طاقت ہونی تھی، کیونکہ طاقت بولیے کس کی ہوتی ہے؟ ولی جب کوئی کام کرتا ہے تو طاقت اللہ کی ہوتی ہے. اپنی کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے. میں بول رہا ہوں تو کس کی طاقت ہے؟ اللہ نے طاقت دی ہے تو بول رہا ہوں. اللہ طاقت نہ دیتا تو بولیے گا میں نہیں بول سکتا تھا. تو جب مجلس میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کون تخت لے کے آئے گا، کون تم میں سے کون اس تخت کو میرے پاس لائے گا، ایک آپ نے ساتھ شرط ذکر کی. وہ شرط بھی ذرا سن لیں، وہ زیادہ مشکل شرط تھی، وہ والی جو آگے آ رہی ہے. قبل ان یأتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ مطیع ہو کر، مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے. یعنی تخت لے کے بھی آنا ہے اور ملکہ بلقیس کے آنے سے، بندے میرا خیال ہے 4 میں نے سن دے پہ ہو، ملکہ بلقیس کے آنے سے بعد میں نہیں، پہلے تخت پہلے لے کے آنا ہے. اچھا، ایک تو اتنی دوری سے تخت لانا بڑا مشکل کام تھا، اور دوسرا ملکہ بلقیس کے آنے سے. اور آپ یہ کیوں چاہتے تھے کہ وہ پہلے آئے؟ جلد بازی پیغمبر نہیں کرتے. ہیسٹ میکس ویسٹ، جلد بازی کام خرابی کا، جلد بازی شیطان کا کام ہے. عجلت، جلدی، یہ شیطان کا کام ہے. اللہ کے ولی، اللہ کے پیغمبر وہ جلدی نہیں کرتے. لیکن یہاں جلدی تھی، یہاں جلدی یہ تھی کہ آپ دکھانا چاہتے تھے کہ رب نے مجھے طاقتیں کتنی عطا فرمائی ہوئی ہیں، عظمتیں کتنی عطا فرمائی ہوئی ہیں. مجھے نہیں، میرے غلاموں کو.
اللہ اکبر. اگر حضرت سلیمان بتانا چاہتے تھے کہ اگر میرے غلاموں کے اندر اتنی طاقت ہے تو پھر ملکہ بلقیس اندازہ لگا میری طاقت کا عالم کیا ہوگا.